یہ اندھا تم سے بھی زیادہ قرآن کی تعلیم، خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا ہو، کہو اس سے، بات صاف ہے۔ وہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے، زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اس سے کہو، جس پہ بڑا گراں گزرا ہے اس شخص کا آنا، اس سے کہو کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہی شخص جو ہے، یہ جو اس تعلیم سے اس کے اخلاق کتنے سنور جائیں، اس کی زندگی کتنی سنور جائے۔ یہ پہلا لفظ ہے یزکا۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ میں بات عجیب آ جاتی ہے۔ یا کم از کم دوسرا لفظ ہے او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، تنفع۔ قرآن کی تعلیم سے دو باتیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر اس کو اگر سمجھا جائے تو حقائق اور معارف اس کے سمجھ میں آتے ہیں، وہ بھی بڑی منفعت بخش چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی، اس کی سیرت سنورتی ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ دو چیزیں قرآن آؤ کہہ کے لایا ہے، کیا بات ہے سر؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اگر یہ فرض کرو صرف ذہنی طور پر ہی سمجھ لے تو پھر بھی بہت فائدہ مند ہوگا اس کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو زندگی سنورے گی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قریش کے نمائندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو اس کے آنے پہ تمہیں اتنا ناگوار گزرا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے دل کی کشش سے آیا ہے، ذہنی طور پہ کتنی اس سے فائدہ اٹھا سکے، قلبی طور پہ اس کا قلب کتنا سنور جائے، تجھے کیا پتہ اس چیز کا جا۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور یہ وہی اسی سے کہا جا رہا ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تو چاہتا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ جو مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے، ان اقدار سے، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کا کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھروں، ان کی پرواہ کروں، ان سے بے اعتنائی برتوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں، کتنی بات صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تصریف آیات سے مفہوم متعین کرنے تھے، فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ یہ بات جو ہے، یہ مستغنی جو ہے، جو اس طرح سے نہیں آتا، اس کی اگر نہیں سیرت سمجھتی تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا جائے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اس لیے وہ ایسا ہو گیا، وہ توجہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ ادھر خیال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا، وہ اس کی احتیاج ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جو احتیاج ہی نہیں سمجھتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو رسول اللہ سے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود ذمہ دار ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، کہ کہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو شخص اس طرح سے دل کی کشش سے خدا کا احساس لیے ہوئے لپک کر دوڑ کر میرے پاس آئے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بے اعتنائی برتوں، بے توجہی برتوں اس سے؟ کلا، کیا بات ہے، اس کلا نے تو ساری بات واضح کر، تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں یہ کروں، کلا، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہ کلا کہاں آیا، کلا، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے جو تم مجھ سے مانگتے ہو، جو مجھ سے چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ انہا تذکرۃ، قرآن تو تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے، اس میں یہ تفریق کہ یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، یہ سرغنہ ہے، یہ غریب ہے، یہ اندر ہے، اس میں یہ تفریق کیا ہے؟ یہ تو سورج ہے، جو بھی آنکھیں کھولے گا اس کو یہ روشنی دے دے گا، اس میں غریب اور مالدار کی تفریق ہی نہیں ہے۔ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں معیار یہ ہے
کہ نصیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے اس پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جو نہیں چاہتا اس کو زبردستی اس کو اس طرف نہیں لایا جا سکتا۔ اِنَّا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ۔ ان آیات سے آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے ہے۔ انہا تذکرہ، کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے پوری انسانیت کے لیے۔ انسان اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ پھر یہ تفریق جو تم چاہتے ہو کہ جو مالدار ہیں، سرغنے ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں میں اپنے قریب رکھوں، ان کی طرف توجہ دوں، انہی کا میں خیال کروں، وہ مستغنی کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھیں، وہ آئیں ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ میں بلاؤں وہ دوڑ چلے جائیں، میں ان کے پیچھے رہوں۔ اور یہ جو غریب لوگ جن کو تم کہتے ہو، بلکہ یہ غیر عرب جن کو سمجھ کے بھی تم ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کی غربت اور افلاس تمہارے لیے وجہ نفرت ہے، یہ لوگ، یہ جو چیز قرآن نے یہ کہا ہے، ما یدریک لعلہ یزکا، تو کیا اس کو کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے ان کی قدر و قیمت، بڑی چیز یہ ہے، تو کیا جانے کہ یہ جنہیں تم خاک میں ملے ہوئے موتی ہیں، یہ موتیوں کو تو کیا جانتا ہے۔ عزیزان من، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی رفقائے جماعت والذین معہ، ان کے متعلق جس قدر شاندار الفاظ میں ستائش اور تہنیت اور تبریک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا۔ اس سے کہا جا رہا ہے، اس نمائندے سے، کہ ان کے متعلق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قابل نفرت ہے۔ کیا بات ہے، کیا یاد آ گئی بات کہ خاک ساران جہاں را بحکارت منگر، تو چے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ یہ خاکسار گرد آلود، ان کو حقارت سے جانو، کیا پتا تمہیں کہ اس غبار کے اندر کتنے بڑے شاہ سوار لپٹے ہوئے چلے آ رہے ہوں۔ بات آ گئی ان کے متعلق کہ ان کا مقام کیا تھا۔ اقبال نے، وہ تو اس کا انداز ہی اپنا ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح تو ایک طرف مجھے تو وجد آ جاتا جب وہ میں سمجھتا ہوں۔ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، ایک عمر زندگی، بات اونچا سا شعر ہے، وہ آپ فرمائیے گا حقائق کے اعتبار سے، زندگی ایک عمر تک، ایک زمانے تک، ایک عرصے تک کعبے اور بت خانے میں روتی پھرتی ہے، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروم، اس کے بعد کہیں جا کے بزم عشق سے ایک دانہ راز آتا ہے۔ انسان آسانی سے نہیں بن جاتا، یہ متاع گراں بہا مفت میں نہیں مل جاتی۔ کہا تو میر نے بھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ کیا کہتا ہے وہ یہ ہے، مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یہ انسان جو نکلے تھے، کیا عرض کروں عزیزان من، صحیح تاریخ سامنے نہیں آئی۔ اس کائنات میں اتنا انقلاب عظیم کسی اور قوم اور زمانے میں نہیں آیا جو ان خاکساروں نے برپا کیا تھا، جنہیں یہ لوگ اس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی غریب مزدور غلام، یہی کوئی حبش کا، کوئی فارس کا، کوئی روم کا مزدور، یہی جو تھے، تاز بزم عشق یک دانہ راز آتا ہے، یہ تو اتنے دانہ راز آئے۔ قرآن نے اس مقام پہ یہ جو کہا ہے کہ تجھے کیا خبر، بڑا انداز ہے رسول اللہ سے کہا، اسے کہو کہ تو مال و دولت اور اپنے نسبی یا نسلی تفاخر کے اوپر گھمنڈ میں نشے میں بدمست ہے۔